اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے جب بھی میں تقریر کرنے لگتا ہوں ایک آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. نہیں، پہلے آواز آتی تھی ڈیزل، اور اب یہ میں ایک نئی آواز سن رہا ہوں، میلا، میلو. تو میرے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں اور میرے یوتھ ونگ کے، تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے نوجوانوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری بہنیں آج بڑی تعداد میں آئی ہیں یہاں. دیکھیں ذرا تھوڑا خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے. کیا اچھا میں سوال پوچھتا ہوں، کیا میلو کو ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں لے آئیں؟ یوتھ ونگ میں لے آئیں؟ اچھا تو ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ سب سے پہلے دیکھیں، خاموشی. آپ نے اس ملک کے فیوچر مستقبل کے لیڈر بننا ہے، اور میں آپ سب کو جس نے بھی لیڈر بننا ہے سب سے زیادہ ضروری ایک لیڈر کو یہ دل میں ایک بات ڈالنا چاہیے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. جس دن میرے پاکستان کے نوجوان یہ لا الہ الا اللہ ان کے دلوں میں آ گیا، کبھی کوئی ان کو غلام نہیں بنا سکے گا، کبھی وہ غلامی نہیں کریں گے. اور یہ جو ہماری اب جدوجہد ہے، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اب میں اپنی ساری قوم کو نکالوں گا، ساری قوم کو جو امریکہ کے غلام ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ساری قوم کو نکالوں گا. اور مجھے مینا خان کہہ رہا ہے اور مراد سعید کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ تیاری پوری ہے. وہاں اسلام آباد میں ایک بڑا بزدل، کیونکہ یاد رکھیں ظالم آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. ایک بزدل قاتل رانا ثناء، ابھی ایک بڑا آتا وہاں سے، رانا ثناء اللہ پچھلی باری جب ہم ایک پرامن احتجاج اسلام آباد میں کر رہے تھے 25 مئی کو، تو اس نے ہمارے نوجوانوں پہ، ہماری خواتین بچوں کو، فیملیز پہ اس نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، اور پھر بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جس نے پتہ نہیں کون سی
جنگ جیتی تو میں رانا ثناءاللہ اور جو تمہارا گیدڑ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم پوری تیاری کر لو. میرا چیلنج ہے تمہیں کہ جتنی تیاری تم نے کرنی ہے کر لو, لیکن جو کپتان کی تیاری ہے نہ تمہارے ٹیئر گیس شیل کام آئیں گے, نہ تمہاری ربر بلٹ کام آئے گی, کیونکہ جو میرا پلان بن رہا ہے رانا ثناءاللہ ابھی سے چھپنے کی تیاری کر لو, چھپنے کی. کھڑا ہے اب عمران ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. اور شہباز شریف تو چیری بلاسم شہباز شریف ابھی امریکہ سے کل رات ایک مفرور کے ساتھ پہنچا. وہ مفرور جو اس ملک سے پیسے چوری کرتا گیا اور جب نیب کے سامنے آیا, نون لیگ کی حکومت تھی 2017 میں, نیب نے جب اس سے پوچھا کہ دار صاحب آپ کے اور بیٹوں کے پاس یہ اربوں روپے کے اثاثے کدھر سے آئے, جب نیب نے اس سے پوچھا, جب نیب نے یہ پوچھا کہ آپ کے والد صاحب بڑے محنت کش تھے, ان کی تو سائیکلوں کی دکان تھی, اور آپ یہ ارب کھربوں پتی کیسے بن گئے, تو آئی ایف اور یوتھ ونگ آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ اسحاق ڈار کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی, پرائم منسٹر کے جٹ میں بیٹھ کے پاکستان سے فرار ہو گیا, اور اب این آر او لے کے ڈیل کر کے پھر واپس آیا شہباز شریف کے ساتھ. اور کس لیے واپس آیا؟ اس لیے واپس آیا کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں, کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو میری قوم سے لوٹا تھا انہوں نے, وہ 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کرنے آئے ہیں اور مزید پیسہ بنانے آئے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم بھیڑ بکریاں ہیں. یہ میں انسان نہیں سمجھتے. اس لیے آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ آپ تیاری کر لو. ہم نے ان سب کو چھپنے کی جگہ نہیں دینی. تیاری میری ہو رہی ہے, ساری جگہ میرے نوجوان تیار ہیں. میں بھی رحیم یار خان سے آیا, وہاں لوگ تیار ہیں. لاہور میں میرے ٹائیگر تیار ہیں, اسلام آباد پنڈی میں تیار ہیں, سارے علاقے سے لوگ تیار ہیں. جو کال اب میں دوں گا, رانا ثناءاللہ نہ تمہاری پولیس, نہ تمہاری ٹیئر گیس, نہ تمہاری ربر بلٹ, اور اگر تم نے رینجرز کو بلایا نہ رینجرز کوئی راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے. یہ وہ پلان بن رہا ہے جو 25 مئی کے بعد, ابھی صرف کپتان کے ذہن میں پلان بن رہے, کسی کو نہیں پتا. اور
کیا کہہ رہے؟ ہمیں آزادی چاہیے. ابھی اچھا نوجوانوں، ابھی آپ نے شہباز شریف کو کسی نے دیکھا جب وہ امریکہ گیا تھا؟ دیکھا کسی نے؟ ضرور دیکھنا. اگر یہاں اسکرین ہوتی میں آپ کو دکھاتا. وہ دکھا سکتے اس کا جو ایک منٹ یہ میں دکھاؤں گا، ذرا دیکھنا آپ نے. اس کی کس کے پاس ہے؟ وہ جو امریکہ میں نا، وہ جو امریکن انٹرویو دے رہا ہے، وہ انٹرویو جو دے رہا ہے وہ ذرا دکھانا. اچھا یہ ذرا دیکھنا، غور سے دیکھنا بھی سب. مل گیا؟ اچھا یہ انگریزی میں ہے، جس کو انگریزی نہیں آتی میں اردو میں ترجمہ کروں گا اس کا. لیکن یہ شہباز شریف ایک امریکہ میں کسی خاتون کو ٹی وی انٹرویو دے رہا ہے اور اس سے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا جلدی سے دکھاؤ. ملا؟ مل رہا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہو آپ؟ تھوڑا نیچے ہو جاؤ تاکہ دیکھیں انٹرویو. نیچے ہو جاؤ. اچھا وہ راشد وہ پرانا ہے، وہ میں مانگنے نہیں آیا وہ ہے. آرام سے آرام سے، وہ ذرا تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں نیپولین، سنیں جب تک وہ نہیں ہوتا سنیں. نیپولین ایک بہت بڑا جنرل تھا. نیپولین نے ایک دفعہ کہا کہ 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ، 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو، وہ فوج ہار جائے گی. 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. تو ہم یہ قوم شیروں کی فوج ہے، لیکن اس کا جو سردار، یہ سنیں. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں. اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ ایسا آپ ہاتھ بٹانے کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن بڑی مجبوری ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ساری قوم اپنا خون پسینہ ایک کر کے پیسہ واپس کرے گی. شہباز شریف چوری تم کرو اور پسینہ قوم کا نکالو. محلات آپ کے بڑے بڑے ملک سے باہر لندن میں بڑے بڑے محلات، اور جب پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ، جھوٹ بولنے کی جس کو ڈاکٹریٹ ہے مریم، وہ کہتی لندن تو چھوڑو میری پاکستان بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو اچھا ذرا آپ یہ سنیں، یہ دیکھیں انٹرویو. آرام سے کرو، کوئی جلدی نہیں. اچھا یہ بھائی، اچھا سنیں، تیاری کر رہے ہیں. یہ ذرا بڑا زبردست انٹرویو ہے، یہ سنیں، ابھی دے کے آیا ہے. سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرا ہے یہ بھی، اور وہ کانپیں ٹانگنے والی بلاول وہ بھی مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں. سندھ میں بیچارے ہمارے پاکستانی سیلاب کی وجہ سے مشکل میں ہیں، اور یہ وہ لندن صاحب اور امریکہ فتح کرنے گئے تھے. مل گئی ہے؟
مل گئی یا نہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اچھا سنیں, جب تک وہ نہیں آتی سنیں. اب میں اپنے پشاور کے یوتھ اور ISF میں آپ کے پاس آج اس لیے آیا ہوں کہ وقت بڑا قریب ہے. ٹریننگ اپنی پوری کر لو, تیاری ہم پوری ادھر کر رہے ہیں. یہ میری آخری لانگ مارچ ہوگی, یہ میرا آخری دھرنا ہوگا, اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کی طرف ملک جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی حکومت آئے گی اور اس ملک میں خودداری سے حکومت کرے گی. ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس کا لیڈر قائد اعظم تھا, اور علامہ اقبال جس کا نظریاتی لیڈر تھا. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو, جدھر عدل اور انصاف کا نظام آئے, جس کو فلاحی ریاست بنائے, اور ایک خوددار قوم ہو کہ دنیا جب پاکستانیوں کو دیکھے تو ہماری عزت کرے. اچھا یہ آ گیا, حضرت سننا ذرا بھی ہے, یہ ایک اینکر سے, یہ وہ والا ہے, نہیں وہ نہیں, نہ تمہارے پاس نہیں ہے ان کے پاس. چلیں فکر نہ کریں, میں یہ مینا خان کو کہوں گا کہ سب کو آپ کے واٹس ایپ کے اوپر وہ بھیج دیں. اچھا آخر میں سارے میرے نوجوان, سارے میرے, اچھا ISF آپ نے اسکولوں یونیورسٹیز میں جانا ہے, میں آپ سب کی ذمہ داری لگا رہا ہوں. آپ نے یونیورسٹیز میں جا کے اپنی قوم کو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے تیار کرنا ہے. اور میں اپنی بہنوں آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے, یونیورسٹیز میں جانا ہے, تیار کرنا ہے کہ ہماری قوم اس ملک کو, جو ایک بڑا خواب تھا پاکستان کا, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو وہ پاکستان بنائیں جو اس کو 75 سال پہلے بننا چاہیے تھا. ایک قوم, خوددار قوم جو سب سے دوستی کرتی ہے, لیکن اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے حکم کے اوپر قربان نہیں کرتی. جو امریکہ کی جنگ میں ہمارے بزدل حکمران لے کے گئے اور 80,000 پاکستانی قربان ہوا کسی اور کی جنگ میں, کبھی بھی انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کبھی بھی میں اپنے لوگوں کو نہ کسی کے سامنے میں جھکاؤں, نہ کبھی میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. پاکستان زندہ باد.